الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ جس نے مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سب مل کے درود پاک پڑھتے ہیں کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ طیبہ بمر کے ٹھنڈے چلے آؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کے اس سال رمضان المبارک میں لاکھ عاشقان رسول اور بہت بڑی عاشقان رسول کی تعداد ایسی ہے جو حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے، عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ پاک اور مدینہ پاک تشریف لے جائیں گے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی۔ اب ان عمرہ کرنے والوں کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی اس بابرکت اور مبارک سرزمین کی زیارت کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اب دیکھا اگر ہم گناہوں کی عادات لے کر مدینہ پاک اور مکہ پاک میں چلے جائیں، تشریف لے جائیں، اگر وہاں پر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے نا، تو ایک گناہ کا ثواب بھی میٹھے اسلامی بھائیوں 1,00,000 گناہ کے برابر ہی ہوگا۔ اب اسی طرح رمضان المبارک کا ایک بابرکت اور مبارک مہینہ آنے والا ہے، جلد آ رہا ہے پھر ماہ رمضان، رحمتیں اور برکتیں لٹانے کے لیے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کی مبارک اور بابرکت مبارک گھڑیاں دیکھنا نصیب فرما، رحمت بری۔ جلد آ رہا ہے ماہ رمضان پھر اپنی مبارک اور بابرکت گھڑیاں لٹانے کے لیے۔ اب ہم رمضان میں گناہوں کے ساتھ اگر داخل ہوں گے تو اگر ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہے نا محترم اسلامی بھائیوں، تو ایک گناہ کا ثواب بھی 70 گناہوں کے برابر ہوگا۔ اب ہمیں غور کرنا ہے، بلکہ غور و فکر کرنا ہے کہ کیا ہم رمضان المبارک میں بھی اسی گناہوں کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ اب دیکھا یہ جائے تو ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ ہم رمضان المبارک کی جو ٹرانسمیشنز ہیں نا، ہم فلاں چینل کی دیکھیں گے، ہم فلاں چینل کی دیکھیں گے، ہمارے بچے اداکاروں اور ایکٹروں سے دین سیکھیں گے۔ یہ شرم نہیں آئی ہمیں یہ سوچتے ہوئے کہ اب ہم دین جو فحاشی کو پرموٹ کر رہے ہیں، اب دین ہم ان لوگوں سے سیکھیں گے؟ کیا ہمارے بچے اب دین ان ایکٹروں سے سیکھیں گے؟ سچ کہا تھا کسی نے کہ اگر علماء کی قدر نہ ہو نا معاشرے میں تو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے کیونکہ ہم علماء کرام کی قدر نہیں کر رہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا سال ہم ان ایکٹروں کے گانے باجے اور فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، اور رمضان آنے میں اب فلاں چینل پہ اب فلاں ایکٹر جو ہے رمضان کی ٹرانسمیشن کر رہا ہے، فلاں جو ایکٹر ہے فلم سٹار ہے، جو سٹار تو نہیں ہے لیکن وہ جو بھی ہے عورت ہے یا جو فحاشی کو پرموٹ کر رہے ہیں، اب وہ فلاں چینل پہ جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں۔ اب اسی طرح کے علماء کرام جو چند ہیں وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔
اب جو صحیح العقیدہ سنی علماء کرام ہیں ان میں سے جو چند ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں دین کی، وہ تو ہیں، لیکن اب بیشتر علماء کرام ایسے ہوتے ہیں جن کو دین کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اب وہ جو صحیح لوگ ہیں وہ ٹی وی پر آتے نہیں ہیں چینلز پر، اور جو صحیح نہیں ہیں وہ آ کے دین سکھا رہے ہیں۔ اب صرف اور صرف ایک ہی چینل ایسا ہے سارا سال، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی، جس پر نہ کوئی میوزک ہے، نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہے، نہ کوئی ایڈ چلتا ہے، نہ کوئی عورت آتی ہے، نہ اس پہ کوئی فحاشی کی بات ہوتی ہے، نہ کوئی ہنسی، نہ کوئی مذاق۔ صرف اور صرف یا تو وہاں مکہ مکہ ہو رہا ہے، یا وہاں پر مدینہ ہو رہا ہے، یا رسول اللہ کی دھومیں مچی ہوئی ہیں، اور وہ ہے آپ کا اور میرا مدنی چینل۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی رمضان المبارک کی جو ٹرانسمیشنز ہیں وہ مدنی چینلز کی دکھائیں۔ کم و بیش 16 سے 17 گھنٹے مدنی چینل کی لائیو ٹرانسمیشنز ہوں گی۔ کوئی بھی دنیا کا ایسا چینل نہیں ہے جو 16 سے 17 18 گھنٹے کے لیے لائیو بلا رکے لگاتار 18 گھنٹے تک رمضان کی ٹرانسمیشن کو براہ راست نشر کرے۔ وہ صرف آپ کا اور ہمارا مدنی چینل ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے مدنی چینل کی طرف لائیے گا۔ ان جو فلم بنانے والے ہیں، اب ہوگا یوں کہ سارا سال ہمارے بچوں نے ان کی فلمیں دیکھی ہیں، رمضان میں اگر 2 باتیں ان سے دین کی سیکھیں گے، رمضان کے بعد وہ پھر ناچنا گانا شروع کر دیں گے، پھر بچے اس طرف چل پڑیں گے، کیونکہ وہ جو آپ کا آئیڈیل ہے۔ ارے آئیڈیل بنانا ہے کسی نے تو کسی عالم دین کو بناؤ نا، آئیڈیل بنانا ہے تو غوث پاک کو بناؤ، اعلیٰ حضرت کو بناؤ، امام اعظم کو، مولا علی کو بناؤ۔ اب آئیڈیل اگر کسی نے بنانا ہے، ان جو ناچنے گانے والے فلم والے ہیں ان کو نہ بناؤ۔ خدا را اپنے بچوں کو جو ہے وہ جہنم کی طرف نہ لے کے جائیں بلکہ جنت کی طرف لے کر آئے، کیونکہ یہ وقت کبھی بھی دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے، عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت کا گلا ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے، عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات